اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے ہمیشہ کی طرح مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، کیا علم نجوم مستند علم ہے؟ کیا ہم اس سے پیش بینی کر سکتے ہیں؟ کیا نجومیوں کو ہمارے سب حالات معلوم ہوتے ہیں؟ اس طرح کے کئی سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے رہتے ہیں، لیکن ان کا مؤثر جواب ہمیں اکثر نہیں مل پاتا، اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ دیو مالائی کہانیوں، توہمات اور افراط و تفریط اور حد سے زیادہ مبالغہ آرائیوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہم نے سوچا کہ اس علم اور نجومیوں کے اختیارات کے بارے میں آپ تک ایسی معلومات پہنچائی جائیں جو مستند بھی ہوں، اور اس علم کے اسرار و رموز اور دائرہ کار سے بھی آپ کو آگاہی دیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک ایرانی نجومی کا امام علی علیہ السلام سے مکالمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس مکالمے کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ برج کیا ہے، کس طرح کام کرتے ہیں، کس کے اختیار میں ہیں، اور ان کا ہماری قسمت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ہماری زندگی اور ارد گرد کے معاملات پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے وہ اپنے دیگر حلقوں میں بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علوم آل محمد سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، سعد بن جبیر سے مروی ہے کہ فارس یعنی ایران کا ایک نجومی ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام و دعا اور حال و احوال کے بعد اس نے آپ سے گزارش کی کہ یا امیر المومنین، ستاروں کے کسی مقام پر واقع ہونے اور صاد و نحس کے آپس میں مقابل ہو جانے کا غور سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب ایسا دن ہو تو عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک جائے۔ آج کا دن آپ کے لیے سخت ہے کہ آج 2 ستاروں کا میزان میں کران ہے اور آپ کے برج سے 2 ستارے نکل گئے ہیں، لہٰذا آپ کو جنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام اس وقت خارجیوں سے جنگ کرنے کے لیے نہروان کے مقام کے لیے نکلنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو اس سے فرمایا، وائے ہو تجھ پر اے دہقانی منجم کہ تیرے احکام اندازے پر اور تیرے آثار خوف پر مبنی ہیں۔ برج میزان کے مالک پر گزشتہ شب کیا گزری اور برج سرطان کا مالک کس برج میں تھا؟ اس وقت طلع اسد سے کتنے درجے پر تھا اور سراری اور ذراری کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نجومی نے جب امام علی علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو اس نے کہا، رکیے، میں آپ کو حساب لگا کر بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی آستین میں سے استرلاب نکالا کہ اس سے حساب لگائے اور امیر المومنین کے بتائے ہوئے ان سیاروں اور ستاروں کی چال دیکھے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا، وائے ہو تجھ پر اے دہقانی، کیا تو ستاروں کا چلانے والا ہے؟ تو صرف سیاروں کے حساب سے کس طرح یہ حکم لگائے گا کہ اسد کے طلوع سے اب تک کتنا وقت گزر چکا ہے، اور زہرہ جو اس کے تابعین اور مدار میں سے ہے اس وقت کہاں ہے، اور اس وقت حرکت کرنے والے سیاروں کا کون سا دور چل رہا ہے؟ آفتاب اور ماہتاب کی شعاعیں کس قدر ہیں، یعنی ان میں کس قدر شدت و قوت ہے، اور فجر کے وقت کس قدر یہ شعاعیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ منجم نے جب یہ سنا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا اے امیر المومنین۔ امام علی علیہ السلام نے پھر تبسم فرمایا اور پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ گزشتہ شب چین میں کیا ہوا تھا؟ اور برج ماچین علیحدہ ہو گیا اور سراندیب کی فصیل گر گئی تھی۔ آرمینیا کا راستہ روم سے کٹ گیا تھا اور یہودیوں کا دین جو ابھر رہا تھا کمزور پڑ گیا۔ وادی نمل میں چیونٹیاں ابھر آئیں اور ملک افریقہ میں ہلاکتیں واقع ہوئیں۔ کیا تو ان سب کا عالم ہے؟ منجم نے کہا، نہیں یا امیر المومنین، مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب 70,000 عالموں میں سعد تھی اور ہر عالم میں 70,000 بچے پیدا ہوئے، اور اس رات اتنے ہی مریں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے سعد بن مسعدہ جو کہ خارجیوں کا جاسوس تھا اور جاسوسی کی غرض سے امام کی فوج میں شامل تھا
की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया और फरमाया कि वो मरने वाले इनमें से होंगे। उस वक्त साद बिन मसदा इमाम के कलाम को लिख रहा था। इमाम का हाथ से इशारा करना ही था कि साद बिन मसदा गिरा और उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई। ये मंजर जब उस दहकानी मुनज्जिम ने देखा तो वो सिजदे में गिर पड़ा। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू तौफीक की नज़र से नहीं देख रहा? मुनज्जम ने कहा, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैं देख रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उससे फिर फरमाया कि मैं और मेरे असहाब ना शर्की हैं ना गरबी, हम तो कुतुब और आसमान के निशानियों के पैदा करने वाले हैं, मगर तेरा ये कहना कि सितारे आपके बुर्ज से निकल गए हैं, तुझे चाहिए था कि मेरे फ़ायदे के लिए तो हुक्म लगाता, ना कि ज़रर यानी नुकसान के लिए। अब सुन, उसकी चमक और नूर मेरे इल्म में है और उसका जलना यानी सूरज का जलना और उसके शोले मुझसे दूर हैं। ये एक गहरा मसला है, अगर तू समझदार है तो इसको समझ। नाजरीन, यहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये इरशाद फरमाना इस बात की तरफ इशारा है कि नुजूमी हजरात लोगों के दिमागों पर खौफ की हुकूमत करते हैं, बजाय इसके कि वो लोगों को उम्मीद दिलाएं और खुदा की रहमत के करीब करें। वो लोगों को डरा कर और खौफजदा करके धोखा दही से उनकी नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं और यूं वो अपना माल बटोरते और मुफाद हासिल करते हैं। फिर इमाम ने उससे फरमाया, बस जिसने इस बात में यानी इल्म नुजूम में तेरी तस्दीक की, उसने ज़रूर कुरान की तकज़ीब की। वो महबूब के हासिल करने में और मकरूह के दफ़ा करने में अल्लाह से मुस्तगनी हो गया यानी नाउम्मीद हो गया। तेरे कौल पर अमल करने वाले के लिए सज़ावार है कि अल्लाह के सिवा किसी और की हम्द करे, क्योंकि तू इस गुमान में है कि तुझे वो साथ बताई गई है जिसमें नफ़ा हासिल हो और ज़रर से महफूज रहे। फिर हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, बचो तुम नुजूम सीखने से, मगर इस कदर के खुश्की व तरी में तुम्हें रास्ता तलाश करने के लिए ज़रूरी हो। इल्म नुजूम तुम्हें पेशगोई की तरफ दावत देता है और नुजूमी की मिसाल काहन और काहन साहिर की तरह और साहिर काफिर के मिसल है और काफिर जहन्नुम में डाला जाएगा। फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए तैयार अपने असहाब से फरमाया, अल्लाह के इस्म पर भरोसा करते हुए उसकी एआनत के साथ चलते हुए गुजर जाओ। चुनाचे आप जंग के लिए नहरवान तशरीफ ले गए और फतह याब हुए। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप वहां पर पेश किए जाने वाले इल्मी और तहकीकी कंटेंट से भी बहरामंद होते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।